اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا يفعلون الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ سورہ شعراء آیات 224 سے 227۔ یہ آیات اس سورہ کی اختتامی آیات ہیں۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ تو جھوٹ بولنے والے اور بدکاروں پر اترتے ہیں جو کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ مخالفین نے آپ پر ایک اعتراض تو یہ کر رکھا تھا کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کی طرف القاء کرتے ہیں، اسی طرح آپ پر بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، بلکہ یہ کوئی القاء ہے جس طرح کے کاہنوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ شاعر ہیں۔ اب آگے اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور نہ ہی قرآن مجید شعر، لیکن اس کتاب کی فصاحت اور بلاغت کے وہ اتنے معترف ہو چکے تھے، اور انہیں یہ بھی ڈر لگ گیا تھا کہ روز بروز لوگ اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے شاعر اور شاعری کا الزام لگا دیا گیا۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ دیا جا رہا ہے کہ جس طرح درخت اپنے پھل اور آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے، تو جو لوگ شعراء کے کلام سے متاثر ہوتے ہیں ان کے حالات بھی دیکھ لو، اور جو لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے متاثر ہیں، آپ پر نازل شدہ وحی سے متاثر ہیں، ان کے حالات بھی دیکھ لو۔ شعراء کے ساتھی تو اوباش، عیاش اور شر پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے، وہ تو نہایت شریف، نیک طبع اور صالح فطرت انسان بنتے جا رہے تھے۔ دوسری بات، الم ترى، کیا نہیں دیکھتے، انہم، بلا شبہ وہ یعنی شعراء، فی کل واد، ہر وادی میں، یہیمون، بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ دوسری کسوٹی ہے کہ شاعروں کا کوئی معین ہدف نہیں ہوتا، بلکہ جس طرف دل بہک گیا اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، جو خیال آیا اس کو الفاظ کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے عمومی شعراء کے کلام میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا۔ ایک شعر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ولی اللہ ہے، اور دوسرے شعر میں وہ دین سے ہی دور نکل جاتا ہے۔ اچھائی برائی ہر موضوع کو ہی اپنے الفاظ سے خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عمومی طور پر نفس کیونکہ بدی کی طرف زیادہ مرغوب ہوتا ہے، اس لیے شعراء بھی زیادہ تر انہی موضوعات کو اپنا موضوع سخن بناتے ہیں، جبکہ قرآن مجید اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے، ایک مخصوص ہدف ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہدایت ہی ہدایت ہے، اس میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے، اور پھر اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے مضبوط دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تو کہاں وہ شعراء جو ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، اور کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین ہستی، کہاں شعراء کی شاعری، اور کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کے بعد جو تیسری کسوٹی بیان کی جا رہی ہے، وَأَنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ یعنی شعراء، یقولون، کہتے ہیں، ما لا یفعلون، جو کرتے نہیں ہیں، کہ شعراء کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، گفتار کے بڑے غازی ہوتے ہیں جبکہ کردار ان کا بالکل ساتھ نہیں دیتا، کلام میں اپنے آپ کو ایسے پیش کریں گے جیسے رستم زمانہ ہوں، جبکہ حقیقت حال اس سے بالکل برعکس ہوگی۔ تو یہ شعراء خیالی دنیا میں رہتے ہیں،
ان کی ساری رزم و بزم بالکل خیالی سی ہوتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق کو اشعار میں بیان کریں گے لیکن عملاً یہ خود صفر ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام پیش کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا عملی نمونہ وہ خود ہیں۔ اخلاق، کردار، گفتار، صورت، سیرت، عبادات، معاملات، جنگ، امن، سفر و حضر، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، غرض زندگی کا ہر پہلو کیا ہی خوبصورت نمونہ ہے۔ قرآن مجید کی عملی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں۔ آپ نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کی عملی صورت تھے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہنا یا اللہ کے کلام کو شاعری کہنا یہ بہت بڑی بددیانتی تھی ان کی طرف سے۔ اب عام شعراء کی صفات بیان کرنے کے بعد مومن شعراء کی تخصیص بیان کی جا رہی ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ، اور انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا، کثیرا، بہت زیادہ، وانتصروا، اور انہوں نے بدلہ لیا، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ تو اب یہاں سے اشارہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شعراء کی طرف جو دولت ایمان سے بہرہ مند ہوئے۔ ایمان و اسلام نے ان کی شاعری کا ایک ہدف معین کر دیا، تو ان کا ہر شعر کلمہ حق ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے بلکہ تقوی اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان کا کلام حسن و عشق کی ہوس سے پاک ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات اور قبیلے پر فخر کرنے کے بجائے کثرت سے اللہ کا ذکر اور اس کے کلمے کی سربلندی کی بات کرتے ہیں۔ اور وانتصروا من بعد ما ظلموا سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر انہوں نے اپنے شعروں میں دوسروں کے متعلق کچھ کہا بھی ہے تو وہ ہجو نہیں ہے، بلکہ وہ حق کی حمایت اور مدافعت میں کہا گیا ہے۔ ان شعراء میں خاص طور پر 3 شعراء کا نام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی شاعری نے مسلمانوں کے جوش اور جذبے کو بڑھایا اور کافروں کو آئینہ دکھایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان کے لوٹنے کی جگہ کیا ہوگی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ان ظالموں کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو لوگ زبانوں سے ظلم کی مدافعت کر رہے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے، جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ دیکھ لیں گے کہ کس انجام سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ تو اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا انجام بھی بیان کر دیا۔ بفضلہ تعالی سورہ شعراء ہماری مکمل ہوئی۔ دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں تا حیات خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا کی رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔